لڑکے نے میرے راستے سے ہٹے بغیر شراب کا جام میرے آگے کیا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اس پر۔ میرے منہ پر ایک زوردار تماچا لگا جو میرے والد نے مارا تھا۔ میرا سر چکرا گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میرے والد اور اس لڑکے میں تو جیسے شیطان کی روح حلول کر گئی تھی، وہ مجھے پیٹنے لگے۔ انہوں نے مجھے روئی کی طرح دھنک دیا۔ میں خاموشی سے یہ ظلم برداشت کرتی رہی۔ وہ گالیاں بک رہے تھے، نشے میں ان کے منہ سے جھاگ بہ رہا تھا۔ جب وہ تھک کر بیٹھ گئے تو میں کسی نہ کسی طرح کمرے میں پہنچ گئی۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میرا پہلا رد عمل یہ تھا کہ اپنے امام مسجد محمد یوسف کو ساری بفتہ سنانی چاہیے اور پھر یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن جوں جوں میرا غصہ اور جوش ٹھنڈا ہوتا گیا، میری سوچ بدلتی گئی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنی پریشانی لے کر محمد یوسف کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ ان کا حل ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ ان کا مجھ پر حق ہے اور میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں ان کی زندگی بدلنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ اس روز میں نے ایک اہم فیصلہ کیا اور اگلے روز میں نے اپنے اس فیصلے سے امام مسجد محمد یوسف کو مطلع کیا۔ میں نے اخبار کی ملازمت چھوڑ دی اور رضاکار بن گئی۔ مجھے معمولی سا گزارا الاؤنس ملنے لگا۔ جب میرے والدین کو میرے اس فیصلے کا علم ہوا تو بہت سٹ پٹائے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں اچھی بھلی ملازمت چھوڑ دوں گی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ فکر نہ کریں، ان کو ان کا حصہ ملتا رہے گا۔ میں اخباروں کے لیے دن میں لکھوں گی اور جو معاوضہ مجھے وہاں سے ملے گا میں ان کو دے دوں گی۔ میں مسلمان رضاکار بن گئی۔ محمد یوسف نے مجھے بہت سی ہدایتیں دی اور جس کام کے لیے مجھے چنا گیا تھا، اصلاح کے کام سے مجھے آگاہ کیا گیا۔ مجھے خود ہی اندازہ تھا کہ یہ راستہ پر خطر ہے، مگر اسلام نے مجھے حوصلہ بخشا۔ اس کی وجہ سے میں کسی خطرے کو خاطر میں نہ لا رہی تھی۔ میں جیلوں میں جانے لگی، وہاں قیدیوں سے ملتی، ان کے سامنے اسلام کی عظمت بیان کرتی، ان کو ان کی زندگی کے گھناؤنے پہلو دکھا کر ان کو بہتر زندگی بسر کرنے کا مشورہ دیتی۔ کچھ قیدی وقت کاٹنے کے لیے میری بات کو توجہ سے سنتے، کچھ میرا مذاق اڑاتے۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے میری جسمانی معذوری پر بھی کہکہے لگائے، مگر میں مطلق ہراساں نہ ہوئی اور نہ ہی ہمت ہاری۔ ان قیدیوں میں ایک حبشی قیدی اربنٹو بھی تھا۔ اس نے میری باتوں سے خاصا اثر قبول کیا اور ایک دن کہنے لگا، تم بہت باہمت لڑکی ہو، اگر تم واقعی چاہتی ہو کہ برائی کا خاتمہ ہو جائے تو برنارڈو کا خاتمہ کر دو۔ میں نے پوچھا، برنارڈو کون ہے؟ برنارڈو اس شہر میں بڑی مافیا فیملی کا سربراہ ہے۔ وہی شخص ہے جو اس شہر میں منشیات کا اجارہ دار ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو لوگوں کو منشیات نہ ملے اور نہ لوگ اس کے عادی ہوں۔ وہ بڑا خطرناک آدمی ہے۔ میں برنارڈو سے کیسے مل سکتی ہوں؟ اس نے میرے کان میں مجھے برنارڈو کا پتہ بتا دیا۔ جب میں جانے لگی تو اربنٹو کا لہجہ یکسر بدل گیا۔ وہ ندامت سے کہنے لگا، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے تم سے برنارڈو کا ذکر کیا۔ تم اس سارے واقعے کو بھول جاؤ۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی ہو کہ برنارڈو کتنا خطرناک آدمی ہے، مگر میں اس کو ملنے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ میں نے عزم سے کہا، تم اس سے مل کر کیا کرو گی؟ اس نے پوچھا۔ اس کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کروں گی۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس کے کہے دور تک میرا پیچھا کرتے رہے۔ صبح کا وقت تھا جب میں وقت طے کیے بغیر برنارڈو کے عالی شان گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس گھر کو دیکھ کر کوئی شخص اندازہ نہ کر سکتا تھا کہ اس گھر میں رہنے والا شخص کوئی بڑا مجرم ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک ملازم نے مجھے روک کر پوچھا۔ وہ میرے لباس اور ویل چیئر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے مسٹر برنارڈو سے ملنا ہے، میں نے کہا۔ تمہیں؟ اس نے کہا لگایا۔ مسٹر برنارڈو سے ملنا اتنا آسان نہیں۔ آخر کیوں؟ میں نے کہا۔ وہ بھی انسان ہے اور انسان انسانوں سے ملا جلا کرتے ہیں۔
ہم دونوں میں تکرار ہونے لگی۔ اسی وقت ایک ادھیڑ عمر کا آدمی ایک کمرے سے باہر نکلا اور غصے سے بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شور کیوں مچا رکھا ہے؟ ملازم نے اس کے سامنے سر جھکا کر کہا، یہ لڑکی آپ سے ملنے پر اصرار کر رہی ہے۔ مجھ سے؟ اس نے پوچھا، کیا کام ہے؟ میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہوں، میں نے کہا۔ برنارڈو نے کچھ تعجب سے میری طرف دیکھا، پھر ملازم کو وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ جب ملازم چلا گیا تو برنارڈو نے نخوت سے کہا، میں اس طرح کسی سے ملاقات نہیں کرتا۔ تم معذور ہو اس لیے رک گیا، کہو میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مسٹر برنارڈو، کیا واقعی آپ اس معذور لڑکی کے کسی کام آنا چاہتے ہیں؟ اس نے جواب دینے سے پہلے کچھ سوچا، پھر مسکرا کر کہا، ہاں، کہو میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ میں نے محسوس کیا کہ مسٹر برنارڈو کچھ بے چینی محسوس کر رہا ہے۔ وہ میری نظروں سے نظریں چرا رہا تھا۔ مسٹر برنارڈو، میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے، سچی ہدایت کی۔ لڑکی، میں نہیں جانتا تم کون ہو، میرا وقت بہت قیمتی ہے، 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرو۔ میں نے جب بات شروع کی تو برنارڈو کا چہرہ تیز اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے غصے کو دبا کر کہا، تم پاگل ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ تمہیں کس نے بتایا کہ میں یہ کام کرتا ہوں؟ میں تمہیں اور تم کو یہ بتانے والے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے بڑے اطمینان سے کہا، آپ کے اس غصے اور جوش ہی سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں جو اطلاع ملی ہے وہ درست ہے۔ تم بکتی ہو، چلی جاؤ یہاں سے۔ مجھے تمہارے اپاہج پن کا خیال آ رہا ہے، ورنہ میں جانتی ہوں مسٹر برنارڈو، آپ بہت طاقتور ہیں، سارا شہر آپ کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے۔ آخر تم کیا چاہتی ہو؟ برنارڈو نے گرج کر کہا، میں چاہتی ہوں خلق خدا کے فائدے کے لیے اپنا یہ دھندا چھوڑ کر کوئی اور کام کریں۔ اگر آپ سے یہ ممکن نہیں تو پھر مجھ معذور لڑکی سے رحم کریں، مجھے ہر روز 5 منٹ ملاقات کا وقت دے دیا کریں۔ وہ حیرت سے میرا منہ تکنے لگا، پھر اس نے قہقہا لگایا اور بولا، تم ضد کی پکی ہو، تم کل پھر آ سکتی ہو اسی وقت۔ میں وہاں سے نکلی تو بے حد مطمئن تھی۔ برنارڈو اطالوی نژاد تھا، اس کو زندگی میں شاید ہی مجھ جیسا کوئی انسان ملا ہو۔ وہ میری ذات میں دلچسپی لینے لگا۔ ایک دن کے بعد دوسرا دن وہ مجھے ہر روز بلاتا، مجھ سے باتیں کرتا۔ 5 منٹ کی گفتگو کا دائرہ پھیل کر گھنٹوں تک پھیل گیا۔ میں اس کے سامنے انسانوں کی بدحالی کا ذکر کرتی، منشیات کی تباہ کاریاں بیان کرتی، اسلام کی حقانیت کا ذکر کرتی۔ آہستہ آہستہ اس کے خیال میں کچھ لچک پیدا ہونے لگی۔ آمنہ، ایک دن اس نے مجھ سے کہا، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، مسلمان کیا ہوتے ہیں، مگر میں ایک بات جان گیا ہوں کہ تم انسان کی نفسیات کو خوب سمجھتی ہو۔ اسلام انسانوں کا مذہب ہے، مکمل دین ہے۔ میں نے جواب دیا، اس لیے اسلام انسانی نفسیات پر گہری نظر رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میں اس سے ملنے جاتی ہوں تو وہ کچھ بے چینی محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس نے ایک دن مجھ سے کہا، آمنہ، واقعی انسان کی زندگی فانی ہے اور انسان کو دنیا میں اچھے کام کرنے چاہیے، دوسروں کا بھلا سوچنا چاہیے۔ الحمدللہ، میں نے جواب دیا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بات آپ کے ذہن میں سما گئی ہے۔ چند دنوں بعد برنارڈو نے اپنا دھندا چھوڑ دیا، وہ راہ راست پر آ گیا۔ اس نے بلا ہچکچاہٹ قبول کر لیا کہ وہ مافیا کارکن ہے۔ اس نے مافیا کے سربستہ رازوں کو کھول کر رکھ دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صدر فورڈ کے عہد صدارت میں برنارڈو کے اس عمل سے امریکہ میں کتنا تہلکہ مچا تھا۔ برنارڈو نے اخبار نویسوں سے کہا تھا، ایک اپاہج اور چلنے پھرنے سے معذور لڑکی نے مجھے یہ طاقت بخشی ہے کہ میں نے برائی کی زنجیروں کو توڑ دیا ہے اور کھلی آزاد فضاؤں میں اڑنے کی ہمت اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ اس روز میں بہت روئی تھی جب مجھے خبر ملی کہ برنارڈو کو جیل میں گولی مار دی گئی ہے، اس کو مافیا کے آدمیوں نے قتل کر دیا تھا۔
اس کا زندہ رہنا ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، اور وہ ایک ایسا انسان تھا جو راستے کی راہ پر چل نکلا تھا۔ برنارڈو کے تائب ہونے کی وجہ سے مجھے پریس نے بڑی شہرت دی، میری تقریریں شائع ہونے لگیں، اخباروں اور رسالوں میں میرے انٹرویو شائع ہوئے، ٹی وی اور ریڈیو پر مجھے بلایا گیا اور میری خدمات کو بے حد سراہا گیا۔ عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن محمد علی مجھ سے ملنے آئے، انہوں نے میری بڑی تعریف کی۔ صدر فورڈ نے مجھے وائٹ ہاؤس میں بلایا اور میری تعریف کی۔ اس شہرت اور عزت کے باوجود مجھ میں تکبر پیدا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اسلام نے میری زندگی میں جو انقلاب پیدا کیا، میں اسے ساری دنیا میں پھیلا دینا چاہتی ہوں، اور اگر یہ میرے بس میں نہیں تو میرے دل میں یہ خواہش ضرور ہے کہ اسلام کی برکات اور فیوز سے امریکہ کے سیاہ فام ضرور فیضیاب ہوں۔ میرے والد شراب سے توبہ کر چکے ہیں، وہ نشہ چھوڑ چکے ہیں۔ میری والدہ میری عزت کرتی ہیں، اگرچہ انہوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا، مگر ان کی زندگی میں بڑی تبدیلی رونما ہو چکی ہے۔ پچھلے چند برسوں میں میری کوششوں کی وجہ سے 350 افراد نے منشیات سے توبہ کی ہے، اور 21 مرد اور عورتوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ میں ایک اپاہج عورت ہوں، مگر میں اپنے آپ کو اپاہج نہیں سمجھتی، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جو شخص مسلمان ہو جائے وہ کبھی اپاہج نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ میری زندگی اسلام کے لیے وقف ہو چکی ہے، میں اسلام ہی کے لیے کام کروں گی، اور اسلام کی روح انسانوں میں پھونک دینا چاہتی ہوں۔ جب بھی کوئی انسان برائی کا راستہ ترک کرتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اسلام کی فتح ہوئی ہے۔ تو یہ ہے میری کہانی سنتھیا سے آمنہ بننے کی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب انسان دین کی خدمت کا عزم کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے ہی دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔